بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ خواتین کے متعلق گفتگو۔ میرے قابل احترام بزرگوں، ہماری یہ مجلس دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک مردوں پر اور دوسرے خواتین پر، کیونکہ خواتین بھی اس مجلس میں شرکت فرمایا کرتی ہے اور ان کے علیحدہ پردے کے ساتھ مجلس کی باتیں سننے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس لیے اس مجلس میں جو بیان ہوتا ہے وہ عموماً مردوں اور عورتوں دونوں سے متعلق ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی بیان خاص طور پر خواتین کی ضرورت کے لیے مخصوص ہوتا ہے اور کبھی کوئی بیان صرف مردوں کی ضرورت کا ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ ہے جو خواتین سے متعلق ہے اور ان کے ساتھ خاص ہے۔ اگرچہ اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہے وہ خواتین سے متعلق بیان کی گئی ہے، لیکن وہ مردوں میں بھی پائی جا سکتی ہے، لہذا اگر کسی مرد میں وہ باتیں موجود ہو تو ان کا بھی وہی حکم ہوگا جو خواتین کے لیے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ حدیث خواتین کے ساتھ مردوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، مفید ہوگی۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، ملوث دیکھا، اور ان کو عذاب ہو رہا تھا اور اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور مجھے رونا آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر شفیق اور مہربان ماں جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں یقیناً رو پڑے گی
جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا تو اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا، 6 طریقوں کا عذاب۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیاں کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اب آپ اندازہ کریں کہ کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہوگی۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت نازک ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپیٹے ہوئے ہے۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں۔ اس طرح 6 عورتوں کو ہونے والی عذاب کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلی عورت پر عذاب کا سبب بے پردگی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہانڈیاں کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ عورت کے بال سطر میں داخل ہے۔ اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، آس پاس کا اگر ہم جائزہ لیں، ادھر ادھر کا جائزہ لیں مسلمانوں کا، تو آج ہمیں یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے سطر کا حصہ ہے، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کے پورا جسم سطر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے۔ اگر نماز میں کم از کم چوتھائی سر کے بال کھل جائے اور اتنی دیر کھلی رہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ یا اگر کسی عورت نے نماز میں سر پر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا جس میں سر کے بال دکھ رہے ہوں، جھلک رہے ہوں، نظر آ رہے ہوں، تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سطر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی۔ بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہے، بعض خواتین باریک دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہے، مگر دوہرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں، یا بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چٹیاں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، وہ دوپٹے کے اندر نہیں چھپتی، یا بعض خواتین کی آستین اتنی چھوٹی ہے کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو گٹوں تک نہیں چھپتے۔ اور مسئلہ یہ ہے، اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائیں، یہ چوتھائی کلائی کھل جائے، یہ چوتھائی پنڈلی کھل جائے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ پردہ اور سطر میں کیا فرق ہے؟
بہرحال چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر کے علاوہ باقی سارا جسم سطر میں داخل ہے، جس کو نماز میں چھپانا ضروری ہے، اور پردے کے حکم میں سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم داخل ہے، جس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے۔ لہذا گھر میں اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے، اور یہ اس کا عذاب ہے جو آپ نے اوپر سنا۔ قریبی نامحرم رشتہ داروں سے پردہ۔ بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا اہتمام کر لیتی ہے، لیکن گھر میں جو گھر میں نامحرم مرد یا قریبی نامحرم رشتہ دار ہے، ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی۔ ان کے سامنے سر بھی کھلا ہے، گردن بھی کھلی ہے، بازو بھی کھلے ہیں، گریبان تک کھلا ہوا ہے، اور بعض خواتین ساڑی اس انداز سے پہنتی ہے کہ پیٹ اور پیٹھ بھی اس میں نظر آتی ہے۔ مثلا دیور، جیٹھ، تایا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ان کے سامنے سر، سینہ، پیٹھ، ہاتھ، پیٹ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ گردنیں بھی، گلا بھی کھلا ہوا ہے، جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ نامحرم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ گھر کے اندر رہنے والے نامحرم مردوں سے پردے کا طریقہ۔ ہاں، اتنی گنجائش ہے کہ جو نامحرم گھر کے اندر رہتے ہیں، جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے، مثلا دیور یا جیٹھ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں، اب ہر وقت ان کی آمد و رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر پر کام کاج بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابھی کو چاہیے کہ وہ کوئی بڑا اور موٹا دوپٹہ اس طرح اوڑھے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں، اور دوپٹہ اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے، اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں، اور اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپائے۔ پنڈلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے، جو سراسر ناجائز ہے۔ صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر کھلے ہیں، دونوں پیر کھلے رہیں۔ اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھے اور گھر کا کام انجام دے دے تو اس کی گنجائش ہے، اور اس میں بھی بہتر یہ ہے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر ان کے سامنے آئے جائے، اور ضرورت کے وقت اسی گھونگھٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے۔ شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل نہیں، بشرطے کہ آخرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو۔ لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھنا کہ اس میں سے سر کے بال نظر آ رہے ہیں، یہ برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا ہے، سر پر نہیں رکھا، یہ دوپٹہ نہیں بلکہ یہ جہنم کا پٹا ہے۔ بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، کوہنیاں بھی کھلی ہوئی ہے، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہے، اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے، اور آج کل تم پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل پڑا ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ لہٰذا گھر کے جو نامحرم مرد ہے ان کے سامنے بھی اعضاء کو کھولنا جائز نہیں، اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں جائز نہیں۔ لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے۔ باہر نکلتے وقت برقع اور پردے کا کوئی نام نہیں، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں، یہ اتنے چست ہے کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ لہذا خواتین یہ بات سن لیں کہ نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا، اللہ کی پناہ۔ عذاب قبر کا عبرتناک واقعہ آپ سنیں کہ مجھے عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ یاد آیا۔ یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے کسی قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے وہ آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ میرا یہ وہم ہے اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا، چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس بستی میں آیا
اور لوگوں کو اس کی اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر میں سے ہی آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، ان سے کہا کہ اس طرح قبر میں سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر میں سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا پکا یقین ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی اور گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ لوگ دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو معلوم ہوا وہاں جا کر کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ کوئی آدمی بھی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر 2-4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ وہ عورت کمرے کے اندر اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ تو سامعین یہ دیکھیں کہ بے پردگی کی کتنی سخت سزا ہے۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے اور بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے اور نہ ہی کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بال اور کھال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے اور نہ ہی کھال ہے۔ اب سامعین حضرات اب سنیں کہ لپسٹک لگانے کی سزا کیا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ ناخن پالش لگانے پر عذاب۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا ہے، چونکہ یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی۔ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس عورت کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں، سبق حاصل کریں اور ان گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندہ ہوتا نہیں، یہ عورت کیسے زندہ ہو گئی؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام قاعدہ تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آیا کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے ایسا کر دیا کرتے ہیں، اور یہ بات آج سے نہیں بلکہ جب سے دنیا چلی ہے اس وقت سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی واقعہ اس قسم کا پیش آتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو گیا، اس مرنے کے بعد کا حال سنا دیا اور پھر دوبارہ مر گیا۔ حافظ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کا عربی میں ایک رسالہ ہے جس کا نام منعاش بعد الموت ہے۔ اس رسالے میں سند کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک انسان مر گیا، پھر اس نے زندہ ہو کر گفتگو کی اور مرنے کے بعد کے حالات سے زندوں کو باخبر کیا اور پھر دوبارہ انتقال کر گیا۔ اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ علیہ نے احوال القبور کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں بھی بعض ایسے واقعات لکھے ہیں۔ بہرحال کبھی کبھار عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں، لہذا یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ البتہ عام دستور یہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان زندہ نہیں ہوتا۔ بے پردگی کی وجہ سے عذاب جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا، پھر فرمایا کہ عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کی 4 وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اپنے خاوند کی فرما برداری بہت کم ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بن ٹھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ چوتھی وجہ وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی تو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑا پہن کر اور خوب آراستہ و پیراستہ ہو کر، یعنی سج کر اور دھج کر، میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر بے پردہ باہر نکلیں گے۔ البتہ اگر کوئی خاتون مکمل شرعی پردے میں گھر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے، یا کوئی عورت آرائش و زیبائش کے ساتھ صرف اپنی شوہر کے سامنے آئے یا اپنے باپ بھائی اور بیٹے کے سامنے آئے تو اس میں کوئی برائی نہیں، جائز ہے، کیونکہ شوہر کے لیے آرائش و زیبائش کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے، لیکن یہ عذاب اور وبال اس صورت میں ہے کہ عورتیں نام محرم مردوں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے آرائش کر کے، سج دھج کے، چاہے وہ نام محرم گھر کے ماموں یا باہر کے ہوں، چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے لوگ ہوں، اس وقت یہ فعل گناہ ہے اور حرام اور ناجائز ہے، جس سے بچنا واجب ہے۔ اب دوسری عورت پر جو عذاب ہے ان کے بارے میں سنیں، جن کی زبان درازی ہے۔ دوسری عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے، وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو، بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہے، اور یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں، وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے بھی یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے۔ بات پر شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے اور اس کو تکلیف اور ایذا پہنچے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکیں گی۔ زبان درازی سنگین گناہ ہے۔ اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے یا کسی چیز سے مار دے، اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، لیکن زبان سے بعض اوقات انسان
ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتا۔ زبان کا جسم تو بہت چھوٹا سا ہے، زبان کا جسم تو بہت چھوٹا سا ہے، مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہیں۔ ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی بھی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے سنگین جو گھر کے سارے سکون کو غارت کر دیتا ہے اور زندگی کو اچیرن بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان درازی ہے تو اس کے لیے اس حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسی کلمہ نہ نکالے جس سے ان کے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ایسے ہی شوہروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہے جس سے بیوی کو تکلیف پہنچے، بلکہ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھے، کیونکہ زبان سے ایسی بات نکالنا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے باعث عذاب ہے اور گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اور جس طرح ہاتھ کے ذریعے، اشاروں اور کنایوں کے ذریعے تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اسی طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زبان قابو میں رہے اور زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تیسری عورت پر عذاب کا سبب ناجائز تعلقات۔ تیسری عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بے حیائی کے سنگین نتائج۔ لیکن جس معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو چکا ہو، بے حیائی کا دور دورہ ہو، اس بات کو کہاں عجیب سمجھا جائے گا، اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا، بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ حیا ہے۔ یہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہ سے بچا لیتی ہے، چنانچہ جنسی نوعیت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیا اس انسان کو روکے گی۔ اسی طرح اگر عورت حیا دار ہے تو وہ حیا اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی، اور یہ حیا ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، سسر اور بہو کے درمیان پردہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ پر کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو گیا ہو تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر ہے۔ باپ اور بیٹی کے درمیان حیا کا پردہ۔ میرے ایک دوست جو بہت بڑے عامل ہیں، ان کے پاس زیادہ عورتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ کسی پر جن چڑھا ہوا ہے، کسی پر آصیب ہے، کسی پر جادو کا شبہ ہے، کسی کے لیے شادی کی کوشش ہے۔ ایک ماہ پہلے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میرے کان میں چپ کے کہنے لگے، آج کل میرے پاس اکثر عورتیں اپنی یہ پریشانی لے کر آتی ہے کہ کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ باپ کی نظر بیٹی سے ہٹ جائے، باپ کی نظر بیٹی سے ہٹ جائے، کوئی ایسی تعویذ دیں۔ اس لیے کہ ہمیں رات کو بار بار اٹھ کر پہرا دینا پڑتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ باپ بیٹی کو پریشان کر رہا ہے۔ پھر کہنے لگے، میں تو سن کر کانپ جاتا ہوں کہ ان کا کیا علاج بتاؤں۔ جب باپ ہی کا دل بیٹی پر آ گیا تو اب زمین پر جینے کا کیا حق رہ گیا۔ ٹی وی کا وبال۔ مگر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب ٹی وی دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے، حالانکہ یہ سارا وبال ٹی وی کا ہے۔ اس لیے ٹی وی پر ننگی فلمیں دیکھ کر حیا کا جنازہ نکل گیا ہے۔ باپ سے بھی حیا نکل گئی، بھائی سے بھی حیا نکل گئی، اور جب حیا باقی نہ رہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہاری حیا کا خاتمہ ہو جائے تو جو چاہے کرو۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ اس لیے کہ پھر ہر برائی آپ کے لیے برابر ہے۔ حیا ہی یہ بتاتی ہے کہ دیکھ، یہ تیری بیٹی ہے، یہ تیری بہن ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیری بہو ہے۔ اگر حیا نہیں تو پھر اس کے نزدیک سب خواتین برابر ہے، پھر تو جانوروں جیسی حالت ہوگی۔
کیونکہ جانور میں بھی حیا نہیں ہے، اس لیے تو ان کے اندر ماں بہن کا رشتہ بھی نہیں۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا مادہ رکھا ہے، اور وہ حیا ہی اس کو ان باتوں سے روکتی ہے اور ان جانوروں سے ممتاز کراتی ہے۔ ٹی وی حیا صاف کرنے کا استرا ہے۔ بہرحال یہ ٹی وی حیا کو صاف کرنے کا استرا ہے، اخلاق کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان کو غارت کرنے کا سبب ہے۔ جس طرح استرے سے سارے سر کے بال صاف ہو جاتے، اسی طرح ٹی وی اور فلمیں دیکھنے سے انسان کی حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اخلاق کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اعمال کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آخر میں بعض مرتبہ ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ بہرحال جو عورت دوسرے مردوں پر نظر رکھتی ہو، ان سے ناجائز تعلقات رکھتی ہو، تو اس کے لیے عذاب ہے کہ جہنم میں اس کو چھاتیوں کے بل لٹکایا جائے گا، لہذا اس گناہ سے بچیں۔ چوتھی عورت پر عذاب کا سبب استحضاء۔ چوتھی عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ جنابت کیا؟ جو میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں، ہم بستری کرنے کے بعد صبح اٹھ کر نہاتے نہیں۔ یہ عورت جو مہینے کے اندر 3 دن خون کے آتے، حیض کے آتے ہیں، پاک صاف ہونے کے بعد بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے، تو حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی بلکہ استحضاء کا معاملہ کرتی تھی۔ غسل فرض میں تاخیر کی حد۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے، یعنی کہ مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے، احتلام ہو جائے، ہم بستری کر لے، تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لے، یعنی کہ رات میں اگر ہم بستری کر لے تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت اٹھ کر غسل کر لے، اور اگر اس وقت نہ کر سکے تو کم از کم استنجا کر کے وضو کر لے اور پھر سو جائے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم استنجا کر لے، یعنی کہ پیشاب پخانہ کا جا کر کر لے اور کلی کر لے اور ہاتھ دھو کر سو جائے۔ اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے پر طلوع آفتاب سے اتنی دیر پہلے غسل کر لے۔ اگر مرد ہے تو اس کی نماز فجر با جماعت ادا ہو جائے، اور اگر عورت ہے تو غسل سے فراغت کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر ادا کر لے۔ یہ آخری درجہ ہے، اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو گیا، ناپاکی کی حالت میں سو گیا، بیوی سے ہم بستری کر لے، عورت بھی سو گئی، مرد بھی سو گیا، اور پھر اس سورج نکلنے کے بعد اٹھا، تو اس کے لیے عذاب اور وبال ہے، اور تمام گھروں کا، تمام مسلمانوں کا یہ حال ہے، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی۔ اور یہاں تک تو اتنا ہے کہ دن بھر غسل نہیں کرتے، کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے، ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ دیر سے سونے کی نحوست۔ ہمارے یہاں دیر سے سونے کا ایسا منحوس فیشن چل پڑا ہے جس کی وجہ سے عموماً صبح سویرے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ رات کو اتنی دیر جاگنا کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے، جائز نہیں ہے۔ پھر اگر جنابت کی حالت ہو، ناپاکی کی حالت ہو، تو فجر کی نماز کا قضا ہونا اور یقینی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور جنابت کی حالت میں اس طرح ساری رات گزارنا فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے، اور زیادہ ناجائز اور گناہ ہے اور باعث عذاب ہے۔ لہذا اس گناہ سے بھی بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ماہواری سے پاکی پر فوراً غسل۔ اسی طرح ماہواری کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے، یعنی کہ حیض کے معاملے میں، نفاس کے معاملے، استحاضہ کے معاملے میں۔ یہاں ضروری سمجھ لے کہ ماہواری کے معاملے بھی یہ حکم ہے کہ جو ہی طہارت ہو جائے، ماہواری بند ہو جائے، حیض بند ہو جائے اور پاکی کی علامت پائی جائے، اس وقت کسی نماز کا بھی وقت ہے، اور امکان یہ ہے کہ اگر جلدی سے غسل کر لیا جائے تو وقت نکلنے سے پہلے کم از کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل جائے گا، تو اس وقت کی نماز فرض ہو جائے گی، اور اگر اس سے زیادہ وقت ملے تو پھر بطریق اولیٰ نماز فرض ہو جائے گی۔ لہٰذا اس وقت حکم یہ ہے کہ فوراً جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھے۔ مثلا نماز کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی اور ناپاکی کی علامت پائی گئی، 1 گھنٹہ باقی ہے اور پاکی کی نشانی پائی گئی، تو وہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھے۔ لیکن آج کل خواتین میں یہ مرض عام ہے، بیماری عام ہے، یہ وبا عام ہے کہ اس وقت کو لاپرواہی میں گزار دیتی ہے، چونکہ اگر رات کو عشاء کے بعد پاک ہو گئی تو ساری رات بغیر غسل کے ناپاکی حالت میں گزار دیں گی۔
حالانکہ صبح صادق سے پہلے غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھنا ان پر فرض ہو چکا ہے، اس لیے ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائے اور نماز ادا کریں۔ حضرات صحابیات کا آخرت کی فکر کی وجہ سے یہ حال تھا، وہ رات کو بار بار اٹھ کر اور چراغ جلا کر دیکھا کرتی تھی کہ ایسا تو نہیں کہ طہارت ہو چکی اور نماز فرض ہو چکی اور ہماری نماز قضا ہو جائے۔ آج کل تو چراغ جلانے کی زحمت بھی نہیں ہے، صرف بٹن دبانے کی دیر، جس میں کوئی دقت نہیں۔ اس کے باوجود آج کل کی خواتین کے اندر لاپرواہی کرنے اور کئی نمازیں ضائع کرنے کا عام رواج ہے، اور ایسی عورتوں کے لیے عذاب اور وبال ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ لہٰذا جنابت اور ماہواری کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس کی وجہ سے ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، اور عام حالات میں بھی نماز قضا کرنے سے بچنا ویسے بھی ضروری ہے۔ عذاب کا سبب نماز کا استہزاء۔ تو اس عذاب کی تیسری وجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ نماز کا استہزاء اور مذاق اڑانا ہے، اور نماز کو معمولی سمجھ کر اس کی طرف سے لاپرواہی کرنا ہے۔ اس معاملے میں ہمارے عام مردوں اور عورتوں کا تقریباً یکساں حال ہے، برابر حال ہے۔ چنانچہ جتنے نوجوان ہیں عموماً ان کے اندر نماز کا اہتمام نہیں، نہ لڑکوں میں نہ لڑکیوں میں۔ اسی طرح آزاد منش عورتوں میں بھی نماز کا کوئی اہتمام نہیں۔ اگر ان سے نماز کے بارے میں کہا جائے تو ایسے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے کہ جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں نماز کوئی ضروری کام ہی نہیں۔ حالانکہ شادی ہو غمی ہو لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ آج کل کی تقریبات میں، شادی بیاہ میں، رسم و رواج میں دیکھیں کہ ان میں کس طرح لڑکوں اور لڑکیوں اور مرد اور عورتوں کی نمازیں برباد ہوتی ہیں، اور ایسی تقریبات در حقیقت وبال ہے۔ اور کچھ دیکھیں کہ آپ جہاں اجتماع بھی ہوتا ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں اور تقریریں چل رہی ہوتی ہے، زور زور سے وہی مسلمان، وہی ملا، وہی مولوی، وہی بڑے بڑے وائز کرنے والے چلا رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں مسلمان بن جاؤ، مسلمانوں مسلمان بن جاؤ، مگر وہ تقریر کرنے والا ہی خود تقریر کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، خود بھی رکا ہوا ہے اور سب کو بھی روکا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی وبال جان ہے۔ پانچویں خاتون پر عذاب کا سبب چغلی ہے۔ پانچویں خاتون جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو اس کو لپیٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ہے جس کو جھوٹ بولنے، چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جائیں گے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی عذاب ہوگا۔ غیبت اور چغلی میں فرق، ایک گناہ ہے غیبت اور ایک گناہ ہے چغلی، یہ دونوں گناہ ہیں اور دونوں بھی حرام ہیں اور دونوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت اسے کہتے ہیں کسی کو پیٹھ پیچھے اس کی اس طرح برائی کرنا، اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے۔ مثلا کسی شخص میں کوئی عیب ہے، اب ہم دوسروں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے، اس کا نام غیبت ہے۔ لیکن اگر ہم کسی شخص کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے اس نیت سے کریں کہ تاکہ دونوں میں لڑائی ہو، بدگمانی نہ اتفاقی پیدا ہو، تو اس کو چغلی کہتے ہیں، اور چغلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے غیبت میں تو صرف دوسرے کی برائی مقصود ہوتی ہے، لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصود ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو دوستی اور محبت اور تعلق ہے وہ ختم ہو جائے۔ مثلا ساس نے بہو کی باتیں سسر کے سامنے یا اس کے شوہر کے سامنے اس طرح کی، اب شوہر بیوی سے خفا ہو رہا ہے، سسر بھی بہو سے بدگمان ہو رہا ہے، یہ چغلی ہے اور حرام ہے۔ آج کل یہ مسئلہ عام ہے اور ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ایک گھرانہ جو ساس بہو سسر اور شوہر ان چار افراد پر مشتمل ہے، لیکن چاروں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ چاروں اس چغلی کی مصیبت میں مبتلا ہے اور ہر ایک دوسرے کی چغلی اور بدگمانی میں لگا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا اور گھر کا سکون برباد ہو گیا، غارت ہو گیا، اور آخرت میں بھی اس پر بڑا عذاب اور بوال ہے۔ ایک چغل خور کا قصہ سنیے، یاد آیا واقعہ۔ ایک چغل خور کا قصہ یاد آیا۔ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا ہے، نوکر بیچ رہا ہے،
اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ بہت اچھا غلام ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں کہ یہ کبھی کبھی چگلی کرتا ہے۔ کسی شخص نے یہ آواز سنی تو اس نے سوچا کہ اس میں تو کوئی عیب ہے نہیں، اور چگلی کرنا تو عام بات ہے، اس میں کیا خرابی ہے، لہذا اس غلام کو خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سودا کر کے وہ غلام خرید لیا، نوکر خرید لیا، اپنے گھر لے آیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ چونکہ چغل خوری کے اندر وہ ماہر تھا، اس لیے اس نے چغل خوری کے اندر اپنا کرتب دکھلایا، اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہے وہ کسی عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں، وہ عنقریب وہ تجھے چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے، اور میں تیری خیر خواہی کے لیے تجھے بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا۔ یہ باتیں سن کر وہ بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہوئی۔ پھر خود غلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ مجھے ایک ترکیب آتی ہے، تم اس پر عمل کر لو، کہ وہ یہ ہے کہ جب تمہاری شوہر سو جائے تم اس طرح سے ان کی داڑھی کے 1-2 بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے، کبھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔ عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے، یہ تو میں آج ہی کر لوں گی، خدا نہ خواستہ کل کو کچھ اور ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ غلام اپنے مالک کے پاس گیا، اپنے آقا کے پاس گیا اور اس سے کہا تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں، اور عنقریب وہ آپ کو خیرآباد کہنے والی ہے، یعنی آپ کو چھوڑنے والی ہے، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا ہے کہ وہ آج رات آپ کو استورے سے ذبح کرے گی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا، اگر تمہاری بیوی تمہارا گلا کاٹنے نہ آئے تو مجھے بتانا۔ چنانچہ وہ آقا رات کو جا کر جھوٹ موٹ سو گیا۔ ادھر اس کی بیوی اس انتظار میں تھی کہ کب ان کی آنکھ لگے تو میں پھر اپنا کام کروں۔ شوہر کو نیند کہاں آتی، اس لیے اس نے مصنوعی خراٹے لینا شروع کر دیے۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ شوہر صاحب کو نیند آ گئی ہے، فوراً استورا لے کر پہنچی، اور ابھی گلے پر ہلکا سا استورا رکھا تھا کہ شوہر نے فوراً آنکھیں کھول دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا اچھا تم مجھے ذبح کرنا چاہ رہی تھی، غصہ تو پہلے سے ہی آ رہا تھا۔ اس آقا نے اسی استورے سے بیوی کو ذبح کر دیا۔ جب بیوی کے خاندان والوں کو پتہ چلا شوہر نے ہماری بیٹی کو ذبح کر دیا ہے تو انہوں نے آ کر اسی استورے سے شوہر کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے اور دونوں خاندانوں میں خوب جھگڑا ہوا اور 20 لاشیں گر گئی۔ تو یہ انجام ہوتا ہے چگلی کھانے کا۔ گھر کے افراد میں چگلی، آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے ذرا سی چگلی کے ذریعے کس طریقے سے دونوں خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیا، اس لیے اس چگلی کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ اب چاہیے ہر جگہ چگلی قتل نہ کرائے، مگر دل تو پارا پارا ہو ہی جاتا ہے، ٹکڑا ٹکڑا ہو ہی جاتا ہے۔ اب تک بہو اور ساس میں بڑی محبت تھی، لیکن اب چگلی لگا کر دونوں کے دل پھاڑ دیے۔ اب تک سسر اپنی بہو کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتا تھا، لیکن ساس نے اس کے کان بھر بھر کے بہو کی طرف اس کا دل پھاڑ دیا۔ اب گھر کے اندر یہ حال ہو گیا ہے، نہ بیٹے کے دل میں باپ کا احترام رہا اور نہ سسر کے دل میں بہو کا احترام رہا، اور نہ بہو کے دل میں ساس کی محبت رہی۔ یہ چگلی کرنا، کان بھرنا جس طرح گھر کے افراد کے درمیان ہوتا ہے، اسی طرح گھر کے باہر کے افراد میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اہل تعلقات میں چگلی کھائی جاتی ہے، اور کسی کے صرف بتانے پر پورا یقین کر لیتے ہیں، واقعتاً اس نے ایسا کیا ہوگا۔ جب اس طرح سنی سنائی باتوں پر بلا تحقیق یقین کرنا بھی جائز نہیں۔ بہرحال یہ چگلی اتنی بری چیز ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ عذاب کا سبب جھوٹ بولنا۔ اس چگلی کے ساتھ دوسرا گناہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہے جھوٹ بولنا۔ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور چگلی کے اندر جھوٹ کا ہونا لازمی، اس لیے کہ جھوٹ کے بغیر چگلی کیسے چلے گی۔ اور جس طرح آج ہمارے معاشرے میں چگلی عام ہے، اسی طرح جھوٹ بھی عام ہے۔ ہر میدان میں جھوٹ کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ اب جھوٹے سرٹیفکیٹ اور جھوٹی سندیں بنائی جا رہی ہے۔ پیسے دے کر انجینئر کی سند لے لو، وکالت کی سند لے لو، جھوٹی سند تیار ہے، اور جھوٹے کاغذات پر ملازمت میں اور جھوٹی کاغذات پر نوکریاں تیار ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں ان تمام صورتوں میں جھوٹ بولنا، لکھنا، بتانا سب حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔
3 قسم کے افراد پر قیامت کے دن عذاب۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کا تذکیہ فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو حالت سفر میں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے، دوسرے مسافر کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ اس سے پانی طلب کرتا ہے مگر یہ جھوٹ بول کر پانی دینے سے انکار کر دیتا ہے، اس شخص کے لیے عذاب ہے۔ البتہ اگر پانی ضرورت کے مطابق ہے تو پھر انکار کر دینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ جھوٹی قسم کھانے والا۔ دوسرا شخص جس کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ وہ تاجر ہے جو خریدار کو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی اور تمہیں اتنے میں فروخت کرتا ہوں، اس پر قسم بھی کھا لے، حالانکہ وہ جو قیمت خرید کر بتا رہا ہے، خریدار کو بتا رہا ہے، اس نے اس قیمت پر وہ چیز نہیں خریدی بلکہ اس سے کم میں خریدی ہے۔ مثلا وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز 1000 روپے میں خریدی ہے اور تمہیں 1200 روپے میں فروخت کرتا ہوں، اور 1000 روپے میں خریدنے پر بھی قسم کھا لیتا ہے جبکہ اس نے وہ چیز 800 روپے میں خریدی ہے، اور قسم کھانے کی وجہ سے خریدار مطمئن ہو گیا اور اس نے مطمئن ہو کر 1200 میں وہ چیز خرید لی۔ اگر خریدار کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے یہ چیز 800 میں خریدی ہے تو وہ کبھی بھی اس کو 1200 میں نہ خریدتا، لہذا اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس جھوٹی قسم پر یہ عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیسرا وہ شخص ہے جو احسان کر کے جتلاتا ہے، اس کو بھی عذاب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور نہ اس سے بات چیت فرمائیں گے اور نہ اس کا تذکیہ فرمائیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بعض لوگوں میں احسان جتانے کی بڑی عادت ہوتی ہے، وہ اس گناہ سے بطور خاص بچیں۔ جھوٹ کا رواج عام۔ بہرحال یہ 3 آدمی ایسے جن کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہ دردناک عذاب یہی ہے کہ ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا، باقی جسم گدھے کی طرح ہوگا، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ عذاب چغلی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے بازاروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے دفتروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہماری تقریبات میں، شادی بیاہ میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس جھوٹ کو فیشن کے طور پر اپنا لیا گیا۔ جھوٹ کی 20 جدید قسمیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، جس پر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ ان کا وہ بیان کتابی شکل میں جھوٹ اور اس کی مروجہ صورتیں کے نام سے چھپ چکا ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ چھٹی عورت پر عذاب کا سبب احسان جتانا۔ چھٹی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں، مرد بھی حسد کرتے ہیں اور احسان جتا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس دردناک عذاب کے وہ بھی مستحق ہو سکتے ہیں۔ اگر خواتین ان گناہوں کو کریں گی اور توبہ نہیں کریں گی تو وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گی۔ احسان جتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن جب ہمارا موقع آیا ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے اور احسان کرے اور ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرے، تو اس وقت اگر اس شخص نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا، اب فوراً یہ احسان جتا دیتے ہیں کہ تمہارے موقع پر تو ہم نے تمہاری بڑی خدمت کی اور تمہارے بہت کام آئے، لیکن ہمارے موقع پر تم نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی۔ یہ ہے احسان جتانا۔ یہ بات خواتین میں بہت پائی جاتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر یا بیماری کے موقع پر اگر ایک عورت نے خدمت کر دی اور اس موقع پر دوسرے نے خدمت نہ کی تو اب وہ عورت سارے محلے میں ڈھنڈورا پیٹے گی اور جو بھی اس کے پاس آئے گا اس کے سامنے یہ جتائے گی ہم نے اس کے ساتھ فلاں خیر خواہی کی، فلاں بھلائی کی اور مدد کی اور ایسا کیا ویسا کیا، اور آج جب ہمارا موقع ہوا تو اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس لیے مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جس کی کوئی خدمت کرے وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اس کے اجر کی امید رکھیں اور کسی سے کوئی خدمت اور بدلے کی امید ہی نہ رکھیں۔
اور جب کسی سے کوئی امید نہیں ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف امید ہوگی تو پھر وہ شکوہ اور گلہ دل میں پیدا نہ ہوگا۔ گھر کے اندر بھی اس کی عادت رہے اور گھر کے باہر دوستوں میں بھی اس کی عادت رہے، جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے اور دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے بدلے کی کوئی امید نہ رکھے اور نہ توقع رکھیں۔ اگر وہ کرے تو اس کا احسان سمجھے، اگر نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر نظر رکھیں۔ بس اس عمل سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دل میں پریشانی و تکلیف پیدا نہیں ہوگی۔ عذاب کا دوسرا سبب حسد کرنا۔ اسی طرح آج کل حسد بھی اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کھاتا نہیں دیکھ سکتا، پیتا نہیں دیکھ سکتا، پہنتا نہیں دیکھ سکتا، رہتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حسد مردوں میں بھی پایا جاتا ہے اور عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی کے بہت اچھے کپڑے دیکھے، دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی کا اچھا گھر دیکھا، حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ اس کی بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، اس پر حسد ہو رہا ہے، کسی کے منصب اور عہدے پر حسد ہو رہا ہے، کسی کی خوبصورتی پر، کسی کی مالداری پر، کسی کی صحت پر، کسی کے حسن و جمال پر، کسی کے مال و منال پر، کسی کے اہل و عیال پر۔ غرض یہ کہ جتنی نعمتیں دوسروں کو حاصل ہے ان کو دیکھ دیکھ کر حسد پیدا ہو رہا ہے۔ حسد کا مطلب، حسد کے معنی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ زوال نعمت کی تمنا کرنا اس کا نام حسد ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس عورت کو دردناک عذاب ہو رہا تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ بہرحال یہ 4 گناہ ایسے ہیں جو مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور عورتوں میں بھی۔ ایک جھوٹ بولنا، دوسرے چغلی کھانا، تیسرے احسان جتانا، چوتھے حسد کرنا۔ یہ 4 گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ گناہ کسی کے اندر ہو تو اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے اور دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے باعث وبال ہے، اس لیے ان سب سے توبہ کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ 6 عورتیں ہیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بالترتیب بیان فرمایا ہے، اور ان گناہوں کا تعلق خواتین سے بھی ہے، مردوں سے بھی ہے، لہذا ان تمام گناہوں سے خواتین و حضرات سب کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ اب دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔